محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت، کیا ابلیس کو بھی موت آئے گی؟ کیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ دیکھیے حضرات، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یقیناً کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ جب جس کا وقت متعینہ آ گیا اسے دنیا سے جانا ہی ہے۔ ابلیس کو موت آئے گی، فرشتوں کو موت آئے گی، ہر چیز کو موت آئے گی، ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات جو عزت والا ہے، جلال والا ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا سور پھونکنے کا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس وقت سارے جاندار مر جائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی، یہاں تک کہ سور بھی ٹوٹ پھوٹ کر الگ ہو جائے گا اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ابلیس کو موت آ جائے گی، باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں گے، سور پھونکیں دوبارہ، اور دوبارہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میدان حشر قائم ہوگا۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71 پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح بہار شریعت میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 128 پر علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ آپ سور پھونکیں گے، اولاً اس کی آواز آہستہ ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر وہ آواز تیز ہوتی چلی جائے اور بلند ہوتی چلی جائے، یہاں تک کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، ساری چیز فنا ہو جائے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی، سور بھی، ابلیس بھی، سب چیزیں فنا ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں 40 سال کے بعد زندہ فرمائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر پوری دنیا وجود میں آ جائے گی، اس کے بعد حشر قائم ہوگا۔ پتہ چلا کہ ایک نہ ایک دن ابلیس کو بھی فنا ہونا ہے، اور فرشتوں کے لیے موت ہے، ہر جاندار کے لیے موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔